ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی ماں نے کہا، ہاں، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جل گئیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں رغبت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کس طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں میں گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر اچانک بادشاہ کسی مراد پر روانہ ہو گیا اور وہاں کافی دن دشمنوں سے لڑتا رہا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی، اور اس بدکاری کے نتیجے میں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی ماں کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے باہر نکال دو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈالا اور پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اس طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان نوجوانوں نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تیرے بچے کو نکالیں؟
تو عورت نے بےتاب ہو کر کہا میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اے عورت کیا چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں۔ ان دو نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لٹا دیے گئے۔ ان نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا نہیں۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اس مجبور سائل کو دی تھیں۔